اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں کی سرگرمیوں اور باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور فالو اور شیئر بھی ضرور کر دے۔ آج کی صحت ڈائری کا آغاز یوم امریکہ حق 9 مئی 2025 بنیانو مرصوص یوم فتح تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو، جب پاک فوج کے شاہینوں نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں ازلی دشمن بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب بھارت کی سرحد میں گھس کر دیا اور سب ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا، بلکہ اقوام عالم میں پاکستانیوں کے سر کو بھی فخر سے بلند رکھا۔ یہی وجہ ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں اس عسکری فتح کے 1 سال کی تکمیل پر پوری قوم کراچی سے چترال تک اور گلگت سے چمن تک افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری قوم شاہراہوں پر، چوک و چوراہوں پر، گلی کوچوں میں، بلکہ دنیا میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی بستے ہیں وہ والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ رب کریم کے حضور اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ اپنی عسکری قیادت اور افواج پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخی کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں۔ پورا ملک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت بیرونی دشمنوں کے ہاتھوں دہشت گردی اور معاشی شہرک کو کرپشن کی چھری سے کاٹنے والے عناصر کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب متحرک اور فعال ہے، لیکن جب تک عوام اندرونی دہشت گردی اور کرپشن کے ذریعے معاشی دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر میدان میں نہیں آئیں گے، ان سیاسی جماعتوں کا عوام احتساب اور بائیکاٹ نہیں کریں گے جنہوں نے ملک کو سخت شرائط کے قرضوں میں جکڑنے کے لیے کرپشن کے قانون کو نرم کرنے میں کھلم کھلا کردار اسمبلی میں ادا کیا۔ وہ وقت بھی انشاءاللہ دور نہیں جب وفاق اور صوبوں کے محکمہ صحت میں ہونے والی کرپشن اور کرپٹ افسران وطن عزیز پاکستان کو کنگال اور عوام کو بدحال کرنے والے سیاستداں اللہ کے غیظ و غضب کے ساتھ تڑپتے مرتے مریضوں کی بد دعاؤں سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور یہ بھی اللہ رب کریم کی کیا شان ہے کہ اس موقع پر کراچی سے سکھر تک جیالوں کی نکلنے والی ریلیوں میں اینٹ سے اینٹ بجانے کا خطاب کرنے والوں کے کارکنوں نے بھٹو سے زیادہ بڑی بڑی تصاویر جنرل عاصم منیر کی اٹھائے ہوئے تھے، اور بھٹو کے بجائے فوج آ گئی میدان میں۔ ہو جمالوں کے نعروں پر جو رقص کیا ہے، اس بدلے منظر کو سندھ کے عوام نے بہت مسکرا کر دیکھا ہے۔
سندھ کے عوام نے بہت مسکرا کر دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی کیا عجب ہے کہ بانی چیئرمین قائد عوام سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی لاڑکانہ کے بعد لیاری کی حکومتی جماعت کی ہوم سیٹ کو آج ان کے نواسے بلاول زرداری نے سابق چیئرمین ناصر کریم کے بقول لیاری ٹرانسفارمیشن کے نام پر محکمہ سے سندھ سے کرپشن کے سنگین الزامات میں ہٹائے جانے والے محکمہ ریونیو کے سرکاری افسر فہیم چاچڑ کو اربوں روپے کے قومی خزانے کی بندر بانٹ کے لیے حیرت انگیز طور پر ان کی تقرری وہاں عمل میں لائی گئی ہے، اور عوام کے منتخب بلدیاتی چیئرمین ناصر کریم سے استعفیٰ لے کر جنید جے ڈی، وقاص شوکت، میونسپل کمشنر حماد این ڈی خان، کرام اللہ وقاصی کو حکومتی پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے اپنے والد کے کرپشن کے بارے میں فرمان امروز کو فراموش کر کے اوپر بیان کیے گئے لوگوں کو کرپشن کی کھلی چٹ دے دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیا لیاری کے غیور عوام کو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے محبت و عقیدت رکھنے کی سزا دی جا رہی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لیاری میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر انجم رحمان نے 2024 میں کالج میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے 100 مختص نشستوں میں سے لیاری کی مختص میڈیکل کالج میں 15 نشستوں میں سے میرٹ پر 5ویں نمبر پر آنے والی طالبہ فاطمہ کے داخلے کو ڈومیسائل کے کمزور بے بنیاد جواز کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال کی طالبہ کو مذکورہ نشست کا حقدار قرار دے ڈالا، اور اپنی سنگین خلاف قانون بدعنوانی کو وہ چھپا کر یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے خود 100 امیدواروں کے بجائے 101 امیدوار کو اضافی داخلہ کس قانون اور اختیار کے مطابق دیا ہے، اور قانون کے سارے کھلواڑ میں طویل عرصے تک معطل رہنے والے افسر تعلقات عامہ عزیر رستم بلوچ کی پراسرار خاموشی پر حکومتی جماعت کی آفیشل ذیلی تنظیم پی ڈی ایف کے ڈاکٹرز جو نئے انتخابات نہ ہونے کی بنا پر آج کل در بدر ہیں، ان میں ذیلی تنظیم پی ڈی ایف کے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے، اور کراچی پی ڈی ایف کے سابق صدر ڈاکٹر صابر میمن کو دوبارہ کراچی کا صدر منتخب کرانے کے لیے ایک مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ کراچی کے سابق صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ نے حکومتی جماعت پی ڈی ایف کے ڈاکٹروں کے مسائل کے حل کے بجائے وہ صرف ذاتی مفادات کے حصول میں لگے رہے۔ انہوں نے پی ڈی ایف کی مضبوط تنظیم کو وینٹیلیٹر پر پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی کو کرپشن کا اسٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا ہے۔ جعلی اور خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی نے قانون سے کھلواڑ کی سینچری مکمل کر لی۔ ارباب اختیار کی غفلت مجرمانہ۔ رواں مالی سال میں بدعنوانی کا دوسرا بڑا آڈٹ اعتراض بھی سامنے آ گیا۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر پرکشش پیشکش کو ٹھکرا کر حقائق سامنے لانے والے آڈیٹر کے اعتراض کی کاپی ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، اس آڈٹ اعتراض کے مطابق سابق ریٹائر ہونے والے سندھ سروسز ہسپتال کے نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کی ایک اور بڑی چوری پکڑی گئی ہے، جس کے مطابق 89 لاکھ روپے کی رقم ٹریجری رولز والیوم 1 کے قاعدے 290 کے مطابق سرکاری خزانے سے اس وقت تک کوئی رقم نہیں نکالی جائے گی جب تک اسے فوری تقسیم یا ضرورت کے لیے درکار نہ ہو۔ آڈٹ کے دوران دیکھا گیا کہ 2023-24 سے 2024-25 کے آڈٹ کے دوران
$231,328 ملین روپے کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے مختلف ڈی ڈی او بینک اکاؤنٹس میں غیر مجاز طور پر رکھی گئی۔ اس طرح کی رقم کی برقراری عوامی فنڈز میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور یہ اقدام بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ آڈٹ کے مطابق ڈی ڈی او اکاؤنٹس میں اتنی بڑی رقم کا غیر مجاز طور پر رکھنا ایک سنگین مالی بے ضابطگی ہے۔ یہ امر بجٹ کے کنٹرول کے مقصد کو ناکام بناتا ہے اور یہ عمل دیگر سرکاری اور ضروری عوامی خدمات کو انتہائی ضروری مالی وسائل سے محروم کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تحقیق خیز رپورٹ انشاءاللہ منگل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں، جبکہ وفاقی وزارت صحت کے اعلامیہ کے مطابق ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلہ ٹیسٹ امڈیکیٹ اگست 2026 میں ہوں گے۔ محکمہ صحت سندھ میں گھوسٹ ڈاکٹرز ملازمین اور کیڈر چینج ملازمین کے خلاف سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور موجودہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود عملی طور کے اوپر کوئی اقدامات تاحال سامنے نہیں آئے۔ صرف نمائشی مراسلے اور کاغذی کارروائی سے کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ فرض شناس ضلعی صحت افسر خیرپور ڈاکٹر کلیم اللہ شیخ نے طویل عرصے سے 22 گھوسٹ ڈاکٹروں کو ریلیو کرنے کا مریضوں کے مفاد میں بڑا حکم جاری کر دیا ہے اور حکام سے تمام ڈاکٹروں کی تنخواہ بھی اسٹاپ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔